دنیا میں عدالت کا نظام ہمارے سامنے موجود ہے۔ دنیا کی عدالتوں میں اپنی مرضی کے نتائج لینے کے لیے بڑے سارے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، رشوت کا استعمال کیا جاتا ہے، پیسہ دیا جاتا ہے، تعلقات استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ مجرم کو ملزم اور ملزم کو مجرم ٹھہرایا جائے۔ لیکن خدا کی عدالت ایک ایسی عدالت ہے جس میں کسی کا زور نہیں چلتا، جس کے سامنے نہ تو پیسے کی حیثیت ہے، نہ ہی کسی کی اعلیٰ کرسی کی حیثیت ہے، اور نہ ہی ہم اس کو رشوت دے کر فیصلوں کو بدل سکتے ہیں۔ آج جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اس میں ہمیں عدالت کا ایک پہلو نظر آتا ہے، اور ہم سیکھیں گے کہ خدا کس طریقے سے عدالت کرتا ہے اور خدا کا عدالت کا معیار کیا ہے، اور بھی اس میں ہم بڑی ساری چیزیں سیکھیں گے۔ خدا کے پاک کلام میں جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، یہ یسایہ کی کتاب کا پہلا باب، اس کی پہلی 6 آیات پڑھی گئی ہے، اور اس کے ساتھ پھر یوحنا رسول کی انجیل میں سے پڑھا گیا ہے۔ جب ہم یسایہ کے باب کے اوپر، پہلے باب کے اوپر، خاص طور پر پہلے باب کے اوپر بات کرتے ہیں، تو پہلا باب یہ اس طریقے سے ہے کہ پوری یسایہ کی کتاب کا ایک تعارف ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ خدا کس طریقے سے کام کرنے والا ہے۔ اس میں جتنے بھی نبوتوں کا ذکر ہے، ان نبوتوں کا اور جو بھی خدا کرنا چاہتا ہے اس کا اس باب کے اندر بڑی خوبصورتی سے ایک تعارف، ایک لب لباب بیان کیا گیا ہے۔ جب ہم پہلے باب کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پہلا باب ہمیں ایک تعارفی طور پر بتاتا ہے یسایہ نے کب نبوت کی، یسایہ کی نبوت کا عرصہ، یسایہ نے کن کن باتوں پر نبوت کی، یہ سارا کچھ پہلے باب میں موجود ہے۔ اور جب ہم پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو یسایہ بن آموز کی رویا جو اس نے یہودا اور یروشلم کی بابت یہودا کے بادشاہوں عزیہ اور یوتام اور آخز اور حزقیہ کے ایام میں دیکھی۔ میرے عزیزو، عزیہ، اس کو عزریہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جب ہم سلاطین کی دوسری کتاب اس کا 15واں باب پڑھتے ہیں تو یہ امسیہ کا بیٹا عزیہ اور اس کو عزریہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو اس کتاب میں چیزیں دہرائی گئی ہیں وہ بتاتا ہے کہ عزیہ، یوتام اور حزقیہ اور آخز کے لیے ان دور میں، ان ادوار میں کیا ہوا، کس طریقے سے خدا نے ان کے ساتھ کام کیا اور یہ کیسے بادشاہ تھے۔ جب ہم عزیہ، جس کی نبوت کا دورانیہ تاریخ کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو یہ 783 سے لے کر 742 تک ہے، اور یوتام کا جو دور حکومت ہے وہ 742 سے 735 تک ہے، آخز کا 735 سے 715 تک، اور حزقیہ 715 سے 787 کاف میم یعنی کہ قبل از مسیح تک یہ حکمرانی کرتا رہا۔ عزیہ اور یوتام یہ اچھے حکمران تھے، ان کے بارے میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ نیک تھے، اچھے تھے اور اچھے طریقے سے حکومت کرتے تھے۔ لیکن آخز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آخز بڑا شریر بادشاہ تھا، اور آخز نے، اس کی شرارت کی انتہا یہ ہے کہ یہ بتوں کی پوجا کرتا، اور اس نے اپنے بھی بیٹے کو ملک جو دیوتا تھا اس کے سامنے اپنے بیٹے کو آگ میں جھونکا تھا۔ یہ اس قدر
شرارت کے عروج پر چلا گیا تھا۔ لیکن حزقیہ کے بارے میں بھی خدا کا کلام کہتا ہے کہ حزقیہ بڑا ہی نیک شخص تھا، خدا کا خوف رکھنے والا تھا۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ حزقیہ اور یوسیہ کی آپس میں دوستی بھی تھی، یہ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ جب ہم قومیت کے لحاظ سے بنی اسرائیل قوم میں مذہبی طور پر بت پرستی کے بارے میں سیکھتے ہیں تو سلیمان وہ بادشاہ ہے جس کے دور میں بت پرستی، بیرا روی، ایک مذہبی طور پر اس کا اجرا بنی اسرائیل قوم میں ہونے لگا۔ سلیمان تک متحدہ سلطنت تھی بنی اسرائیل قوم کی۔ سلیمان نے خدا کے حکم سے عدولی کی۔ خدا نے کہا بنی اسرائیل قوم کو مقدس موسیٰ کے وسیلے سے کہ جب تو ملک کنعان میں جانا تو ان کے جو لوگ وہاں پر ہوں گے ان کی نہ تو بیٹیاں لینا، نہ اپنے بیٹیوں کو ان کے بیٹوں کے ساتھ بیاہنا۔ لیکن سلیمان کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان نے مصر کے جو بادشاہ تھا اس کی بیٹی کے ساتھ شادیاں کی، اور اس نے غیر اقوام کی لوگوں کی بیٹیوں سے شادی کی، حتیٰ کہ اس نے اس قدر شادیاں کی کہ اس کا ذکر، ان کی تعداد کا بھی ذکر بائبل مقدس میں موجود ہیں، اور 700 حر میں بھی اس کی موجود ہیں۔ اس نے یہ ساری کی ساری شادیاں غیر اقوام میں کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ سلیمان کے وسیلے سے پھر بنی اسرائیل قوم کے اندر دوسرے بتوں کی پوجا ہونے لگی، ان کے مندر تعمیر کیے گئے، ان کے اندر مذہبی طور پر اجازت دی گئی کہ ان کی پرستش کی جائے۔ لیکن خدا نے ان کو منع کیا تھا کہ تو کسی بھی چیز کو، جب ملک کنعان پر حکومت کرنا تو کسی بھی چیز کو وہاں پر نہ چھوڑنا۔ اس لیے خدا کہتا ہے سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ خدا نے کیوں آسمان اور زمین کو مخاطب کیا؟ خدا نے کیوں آسمان اور زمین کو گواہ ٹھہرایا؟ اس کے بارے میں ہم آگے جا کر دیکھیں گے، کیونکہ دونوں ملک جب سلیمان کے گناہ اور اس کے دوسرے اقوام کی بت پرستی کے وسیلے سے خدا نے پھر اس کو کہا کہ تیری حکومت کو میں 2 حصوں میں بانٹ دوں گا، اور پھر سلیمان کے بیٹے رہبام کے وسیلے سے اس کے دور حکومت میں خدا نے بنی اسرائیل قوم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کو شمالی سلطنت کہا گیا کیونکہ یہ ملک کنعان کے شمال کی طرف یہ جگہ موجود تھی جہاں پر شمالی سلطنت، اور اس کو 10 قبیلوں کی سلطنت بھی کہا گیا ہے، اس کو اسرائیل کی حکومت بھی کہا گیا ہے، بنی اسرائیل قوم کی نہیں بلکہ اسرائیل کی حکومت، 10 قبیلوں کی حکومت اور شمالی سلطنت بھی کہا گیا ہے۔ دوسرے حصے کو جنوبی سلطنت کہا گیا ہے۔ جنوبی سلطنت، یہودا کی سلطنت کے ناموں سے یہ حصہ جانے لگا، کیونکہ دونوں ملک کنعان کے شمالی اور جنوبی حصے پر واقع تھے۔ عزیہ، یوتام، آخز اور حزقیہ یہ یہودا کے قبیلے کے بادشاہ تھے۔ شمالی سلطنت میں خاندان تبدیل ہوتے گئے حکومت کے لیے، لیکن جنوبی سلطنت میں ایک ہی قبیلہ رہا، لیکن بادشاہ اس قبیلے میں تبدیل ہوتے گئے، لیکن یہ رہے یہودا کے قبیلے میں سے۔ جب ہم خدا کے کلام سے سیکھتے ہیں سن اے اسرائیل، سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین، کہ خداوند یوں فرماتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یوسیہ
اب اس خدا کے کلام کی بات کر رہا ہے، اس خدا کے منہ سے نکلنے والے کلام کی بات کرنے لگا ہے، جس کے منہ کے کلام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، جو قدوس ہے، جو لشکروں کا خدا ہے، جس کے ایک لفظ کو بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس کا کلام سناتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کلام کے اندر یسایہ کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے۔ ہاں، اس کا اگر عمل دخل اس کلام میں موجود ہے تو اس کا عمل دخل یہ ہے کہ اس کی زبان استعمال ہوئی، لیکن بات خداوند لشکروں کے خدا کی بات ہے، لشکروں کے خدا کا کلام ہے، اور لشکروں کا خدا کہتا ہے، سن آسمان اور کان لگا اے زمین۔ کیا بنی اسرائیل قوم نے کیا تھا کہ خدا نے آسمان کو بھی طلب کر لیا، زمین کو بھی طلب کر لیا کہ آ موجود ہو۔ کیوں خدا نے ان کو طلب کیا؟ میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا، استثنا کی کتاب، اس کا 4 باب۔ یہ 4 باب آپ کو بتائے گا کہ کیوں خدا نے آسمان اور زمین کو طلب کیا، اور اس باب کے اندر خدا کیا کہتا ہے۔ 4 باب شروع سے میرے ساتھ رہیے گا۔ 4 باب اس کی پہلی آیت، اور اب اے اسرائیلیو، جو آئین اور احکام میں تم کو سکھاتا ہوں، تم ان پر عمل کرنے کے لیے ان کو سن لو، تاکہ تم زندہ رہو۔ تاکہ تم کیا رہو؟ زندہ رہو۔ یہ مقدس موسیٰ کے الفاظ ہیں۔ مقدس موسیٰ وہ کلام، وہ باتیں، وہ احکام اب بنی اسرائیل قوم کو سنانے لگا ہے، جو احکام، جو باتیں اس نے حورب کی اس پہاڑی سلسلے سے، جو کوہ سینا کہلاتا ہے، اس پر خدا سے حاصل کیے، اور یہ مقدس موسیٰ کا تقریباً آخری خطاب ہے جو بنی اسرائیل قوم سے کرتا ہے، کیونکہ یہاں پر ہی مقدس موسیٰ رہ جاتا ہے۔ پسگا کی چوٹی پر مقدس موسیٰ کی موت ہوتی ہے، وہ خدا کے پاس چلا جاتا ہے، اور 4 باب کے اندر ہی مقدس موسیٰ کہتا ہے کہ تمہارے ہی سبب سے خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ تو اس میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ جب ہم 4 باب اس کی 22ویں آیت پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، بلکہ مجھے اسی ملک میں مرنا ہے، میں یردن پار نہیں جا سکتا، لیکن تم پار جا کر اس اچھے ملک پر قبضہ کرو گے۔ اور جب ہم 21ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تمہارے ہی سبب سے خدا نے مجھے وہاں پر، کیونکہ جب ہم مصر اور مریبہ کا مقام اگر ہمارے ذہنوں میں موجود ہو تو مصر اور مریبہ کے مقام پر بنی اسرائیل قوم نے مقدس موسیٰ کو طیش دلائی، غصہ دلایا، اور ان کے طیش اور غصے کے سبب سے مقدس موسیٰ خدا کے حضور تکفیر کر بیٹھا، اور خدا نے کہا کہ تو اب ملک کنعان میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ لیکن یہاں پر مقدس موسیٰ ایک بات ان کو بتاتا ہے، کہتا ہے بنی اسرائیل قوم سنو کہ جب تم ملک کنعان میں جانا تو خدا کے کلام پر دھیان کر کے عمل کرنا۔ 5ویں آیت 4 باب، دیکھو جیسا خداوند میرے خدا نے مجھے حکم دیا اس کے مطابق میں نے تم کو آئین اور احکام سکھا دیے، تاکہ اس ملک میں ان پر عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ سو تم ان کو ماننے کے سبب سے ہوگا کیا؟ ان کو ماننے کے سبب سے تمہارے اندر تبدیلی کیا ہوگی؟ ان کو ماننے کے سبب سے اب خدا بتاتا ہے کیا ہوگا، ان کو ماننا اور عمل میں لانا، کیونکہ اور قوموں کے سامنے یہی تمہاری عقل اور دانش ٹھہریں گے۔ یہی تمہاری عقل اور کیا ٹھہریں گے؟ کون سی چیز عقل اور دانش بخشے گی؟
خدا کا کلام عقل اور دانش بخشے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب یسایہ یہ کہتا ہے، جب یسایہ خدا کا کلام پہنچاتے ہوئے کہتا ہے سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین، اب خدا عدالت کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑی بات ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے اور خدا نے اس لیے آسمان اور زمین کو بلایا ہے۔ اور اس کا مطلب ہے بڑی بات کیا ہوئی ہے کہ جو کلام، جو احکام، جو آئین خدا کی طرف سے ان کو عقل اور دانش بخشنے والے ہیں، ان کو وہ بھول چکے ہیں۔ ان کو وہ کیا کر چکے ہیں؟ بھول چکے ہیں۔ یہی تمہاری عقل اور دانش ٹھہریں گے۔ وہ ان تمام آئین کو سن کر کہیں گی کہ یقیناً یہ بزرگ قوم نہایت عقل مند اور دانشور ہے۔ نہایت عقل مند، اور ہمارا آج کیا مقام ہے؟ جب ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں میں غور کریں، ہماری عقل اور دانش کیا ہے؟ ہمارا علم، ہماری طاقت، ہماری حیثیت، ہماری اعلیٰ درجے کی کرسیاں جہاں پر ہم بیٹھ کر بڑے بڑے فلسفانہ انداز سے بات کرتے ہیں اور کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہماری عقل اور دانش وہ چیز ہے۔ یہاں پر خدا کہتا ہے، یہاں پر مقدس موسیٰ کے وسیلے سے کہتا ہے کہ تمہاری عقل اور دانش اسی کے سبب سے ہوگی اور غیر قومیں جانیں گی کہ یہ عقل مند قوم ہے۔ کیونکہ ایسی بڑی قوم کون سی ہے جس کا معبود اس قدر اس کے نزدیک ہو جیسا خداوند ہمارا خدا ہے؟ کیا بات ہے! کیسی قوم؟ دنیا میں کون سی ایسی قوم ہے؟ موازنہ کر کے دیکھیے، دنیا میں ایسی کون سی قوم ہے کہ اس کا خدا اس کے اتنے نزدیک ہو کہ جب بھی، جہاں بھی، جس حالت میں بھی وہ اس سے بات کرے تو سننے کے لیے اس کے کان جھکے ہوں۔ میں ایک لیڈیز کا انٹرویو پڑھ رہا تھا جب اس نے مسیحیت کو قبول کیا، کہتی ہے اس میں مجھے مزے کی بات یہ لگتی ہے، مسیحیت کو میں نے اس لیے چنا ہے کہ یسوع کی باتوں سے میرے دل کو تسکین ملتی ہے۔ یسوع کی باتوں سے مجھے کیا ملتی ہے؟ تسکین ملتی ہے۔ اور یسوع سے بات کرنے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے مجھے کوئی باضابطہ اس سے ٹائم لینا نہیں پڑتا، مجھے کوئی پراپر تیاری نہیں کرنی پڑتی۔ میں جس حالت میں بھی، جہاں بھی، جیسے بھی ہوں، میں اپنے یسوع سے بات کر سکتی ہوں، میں اپنے یسوع سے حکمت اور دانائی مانگ سکتی ہوں۔ اس لیے اس کی یسوع کی باتیں میرے اندر تبدیلی پیدا کی، اس کی باتوں نے، اس کے کلام نے، اور میں نے یسوع کو چن لیا۔ اور یہاں پر ایسی کون سی قوم ہے کہ اس کا معبود اس کے اس قدر نزدیک ہو جیسا خداوند ہمارا خدا، کہ جب کبھی ہم اس سے دعا کریں ہمارے نزدیک ہو، جب کبھی کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، کسی بھی جگہ پر ہوں، ہمارا خدا ہمارے نزدیک ہو۔ اب جب آسمان اور زمین کی بات کرتے ہیں تو میرے ساتھ نکالیے گا، خدا نے آسمان اور زمین کو بلایا۔ 24ویں آیت، کیونکہ خداوند تیرا خدا بسم کرنے والی آگ ہے، وہ غیور خدا ہے، اور جب تجھ سے بیٹے اور پوتے پیدا ہوں اور تم کو اس ملک میں رہتے ہوئے ایک مدت ہو جائے اور تم بگڑ کر کسی چیز کی شبیہ کو کھودی ہوئی مورت بنا لو اور خداوند اپنے خدا کے حضور شرارت کے لیے اس سے غصہ دلاؤ، تو میں آج کے دن تمہارے برخلاف آسمان اور زمین کو گواہ بناتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ آسمان اور زمین کو گواہ بناتا ہوں۔ جب گواہ خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا تو پھر یسایہ ٹھیک ہی کہتا ہے، پھر یسایہ ٹھیک ہی خدا کا کلام، اس میں کوئی ہیرا پھیری، کوئی تبدیلی نہیں کہتا، اور خدا کا کلام وہاں پر کیا ہے؟ سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین، کہ اب میں اس کی عدالت کرنے والا ہوں، اب میں اس کے خلاف عدالت کرنے والا ہوں۔ سنو، کیوں؟ کیونکہ میرے بندہ موسیٰ نے میرے کلام کو ان تک پہنچایا اور کہا کہ تم بگڑ کر کسی چیز کی مورت کو نہ بنانا اور اس کی پرستش نہ کرنا۔
خدا نے جب ہم بنی اسرائیل قوم کے اس عہد کو جو خدا نے یسایہ کا صحیفہ ذرا میرے ساتھ دوبارہ نکالیے گا، جب ہم یسایہ کے صحیفے پر دوبارہ جائیں تو وہاں پر کہتا ہے، خدا کہتا ہے، میں نے لڑکوں کو پالا پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ پالا پوسا، پہلے بیٹوں کو پالنے پوسنے سے پہلے اگر ہم فرض کریں کوئی بیٹا اڈاپٹ کیا جائے تو پالنے پوسنے سے پہلے اس کو اڈاپٹ، اس کو قبول کیا جاتا ہے، اس کو لیا جاتا ہے۔ جب ہم خروج کی کتاب اس کا 19واں باب پڑھتے ہیں تو 19ویں باب میں خدا اور بنی اسرائیل قوم کا اب عہد بندھنے والا ہے، جہاں پر بنی اسرائیل قوم خدا کو اور خدا بنی اسرائیل قوم کو قبول کرے گا۔ خروج کی کتاب اس کا 19واں باب، تھوڑا سا وہاں پر جاتے ہیں۔ 19ویں باب میں خدا بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے نکال لایا ہے۔ ملک مصر سے نکال کر اب خدا ان کے سامنے کھلی ان کو اجازت دیتا ہے کہ اب اگر آپ مجھے قبول کرنا چاہتے ہو تو ایک الگ بات ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو بھی جا سکتے ہو۔ خدا نے یہاں پر لفظ اگر استعمال کیا ہے، کوئی شرط نہیں رکھی، کوئی بندھن نہیں باندھا کہ میں نے تم کو نکالا ہے، مجھے ہی قبول کرنا، میرے ساتھ ہی چلنا۔ یہاں پر جب ہم 19واں باب پڑھتے ہیں تو 5ویں آیت میں لکھا ہے، سو اب اگر تم میری بات مانو، بس اگر اب تم کیا کرو، میری بات مانو۔ خدا نے کوئی ان پر جبر نہیں کیا، خدا نے کوئی شرط نہیں رکھی کہ میں نے ملک مصر سے تم کو نکالا ہے، میں نے اپنی قدرت دکھائی ہے، میں نے بحر کلزم کو چیرا ہے، میں نے ان کے اندر وبا بھیجی ہے، میں نے آدھے ملک مصر کو تاریک، آدھے کو روشنی میں تبدیل کر دیا ہے، آدھے کے اندر موت بھیج دی ہے، آدھے کے اندر زندگی بھیج دی ہے، میں نے ان کو مارا ہے، میں نے تم کو بچایا ہے، اب تم مجھے ہی مانو۔ نہیں، خدا نے کہا اگر تم چاہو تو مجھے مانو اور میرے عہد پر قائم رہو۔ سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح ایک شادی کا بندھن باندھا جاتا ہے، ایک شادی کا بندھن باندھا جاتا ہے اور لڑکا کہتا ہے میں ساری دنیا کو چھوڑ کر تجھے قبول کرتا ہوں۔ خدا کہتا ہے میں نے ساری قوموں کو چھوڑا ہے، میں تجھے قبول کرتا ہوں، تم میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے، میرا اختیار ہے، اور اگر تم مجھے قبول کرتے ہو تو تم میرے لیے کہنوں کی مملکت اور مقدس قوم ہوگے۔ انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا۔ مقدس موسیٰ کو خدا کہتا ہے یہ باتیں، یہ عہد اگر ان کو قبول ہو، اگر وہ مجھے قبول کریں تو وہ میری خاص ملکیت ہوں گے، میں ان کو سب سے زیادہ پیار کروں گا، میں ان کو سب سے زیادہ تحفظ دوں گا، دنیا میں ساری مملکتوں کو چھوڑ کر میں نے ان کے ساتھ رہوں گا اور ان کو اپنی خاص ملکیت اور مقدس قوم بناؤں گا۔ اگر یہ میرے ساتھ چلے، بنی اسرائیل قوم نے خدا کے اس عہد کو مان لیا، اس بات کو مان لیا خدا نے قدرت سے نکالا ہے، ہم خدا کے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے مقدس موسیٰ جیسا خدا نے کہا ہے ہم خدا کی بات کو مانتے ہیں، ہم خدا کو قبول کرتے ہیں۔ تو جب خدا نے کہا، جب بنی اسرائیل قوم کو مقدس موسیٰ نے کہا کہ تم خدا کے کلام کو قبول کرتے ہو، خدا کے عہد کو قبول کرتے ہو، تو پھر خدا کے کہے کے مطابق تیسرے دن تم آ جانا۔ یہ دیکھیں ایک شادی کا تھوڑا سا ماحول، تیسرے دن برات لے کر آ جانا، یعنی کہ 70 بزرگ وہاں پر گئے، ہارون کاہن گیا، مقدس موسیٰ گیا، یہ سارے لوگ گئے تاکہ عہد خدا کے ساتھ بندھ جائے۔
خدا کے ساتھ عہد بندھنے والا ہے، اور یہاں پر بالکل ایک ویسا ہی عہد ہے جیسا لڑکا لڑکی کو قبول کرتا ہے۔ اور بنی اسرائیل قوم کو خدا کہتا ہے کہ تم 30 دن اپنے آپ کو پاک کر کے میرے حضور آ جانا۔ اور پھر 19ویں باب سے لے کر 24ویں باب تک اس میں 10 احکام، اور اگلے باب میں 20ویں آیت سے 21ویں 22ویں 22ویں اور 23ویں باب کی آخر تک پھر خدا ان کو احکام شریعت دیتا ہے کہ اگر تم مجھے قبول کرتے ہو تو پھر ان سارے حکموں پر تجھے کیا کرنا ہوگا؟ عمل کرنا ہوگا۔ اور اس میں سب سے بڑی بات، جو خاص بات یہ تھی کہ تم میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ تم میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ کیوں نہ ماننا؟ کیونکہ تمہارا عہد میرے ساتھ بندھا ہے۔ ہوتا یہ تھا، جو مسپتامیہ کی تاریخ ہے اس میں ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی بادشاہ کسی قوم کو مغلوب کر لیتا تھا تو وہ قوم پھر اس بادشاہ کو اپنا بادشاہ مانتی تھی، اور وہ بادشاہ پھر اپنے قوانین رکھتا تھا کہ تم اس کو مانو گے اور مجھے جزیہ بھی دو گے، میرے حکم کے مطابق تم چلو گے، اگر نہیں چلو گے تو میں پھر تم پر چڑھائی کروں گا اور پھر تم کو ماروں گا۔ لیکن خدا نے ان کو ایسا نہیں کیا۔ خدا نے کہا اگر تم مجھے قبول کرتے ہو تو تم میری خاص ملکیت ٹھہرو گے۔ اور اس میں خاص بات جو بات کر رہے تھے کہ خدا نے کہا کہ تم میرے حضور غیر معبودوں کو نہ مانا، عہد میرے ساتھ بندھا ہے، تم نے مجھے قبول کیا ہے، میں نے سب کو چھوڑ کر تجھے قبول کیا ہے، اب تو غیر معبودوں کو نہ مانا۔ غیر معبود کو ماننے کا مطلب ہے کہ یہی میرا آقا ہے، یہ جو کچھ میرے ساتھ کرے مجھے قبول ہوگا۔ کسی کو اپنے اوپر اختیار دے دینا یا اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، کسی کے سامنے سجدہ کر دینا، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور یہاں پر خدا کہتا ہے کہ تم میرے حضور غیر معبودوں کو، 20واں باب اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت، غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ کیوں نہ ماننا؟ کیونکہ میں غیور خدا ہوں، میں غیرت والا ہوں، میں قدرت والا ہوں، میرے قدوسیت کے لائق کوئی بھی معبود نہیں ہے، اس لیے میں غیور خدا ہوں، میں غیرت والا ہوں۔ اگر جس سے میرا عہد بندھا ہے وہ عہد کو توڑے یا اسی عہد میں رہ کر خفیہ طور پر کسی اور سے تعلق بنا لے تو میں تو اس کو قبول نہیں کروں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہی وہ بات تھی، یہی وہ کام تھا جو بنی اسرائیل قوم نے کیا، اور اسی کام کے عوض، اسی کام کی بدولت خدا کہتا ہے سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین کہ میں اب کیا کرنے والا ہوں۔ میں اس لڑکے کو جس کو میں نے پالا اور پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ سرکشی کا پہلا واقعہ جب مقدس موسیٰ انہی احکام کو خدا نے جو تختیوں پر لکھے لینے کے لیے پہاڑ پر گیا تو نیچے بنی اسرائیل قوم ہارون کی رہنمائی میں ایک بچڑے کو بنا لیتی۔ یہ سرکشی کی انتہا ہے۔ جس لڑکے کو اس نے پالا پوسا وہی لڑکا سرکش ہو گیا۔ خدا کہتا ہے کہ یہ سرکش قوم ہے، اور سرکشی کے الفاظ بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں بے شمار دفعہ خدا بنی اسرائیل قوم کو کہتا ہے کہ یہ سرکش قوم ہے۔ جب ہم سن اے آسمان اور کان لگائے زمین کے بارے میں خدا کے کلام سے پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں ملتا ہے میکا پہلا باب اس کی دوسری آیت اور 6واں باب اس کی دوسری آیت میں بھی سن اے آسمان اور کان لگائے اے زمین کے الفاظ ملتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ خدا کہتا ہے میں نے ان کو پالا اور پوسا۔ کیسے پالا اور پوسا؟ انہوں نے کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور میں نے ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کیا۔ پاک کلام میں یہ بات موجود ہے کہ خدا کہتا ہے ان کے نہ تو کپڑے پھٹے نہ ہی ان کی جوتیاں ٹوٹیں۔ خدا نے آسمان سے فرشتوں کے جو کھانا تھا اس کو بنی اسرائیل قوم کے لیے آسمان سے برسایا، اور جو بھی قوم بنی اسرائیل قوم کی طرف آنکھ نکال کر دیکھتی تھی خدا اس کی آنکھ کو نکال دیتا تھا، اور خدا کہتا ہے کہ میں نے اس کو ایسے رکھا جیسے آنکھ کی پتلی ہوتی ہے۔
खुदा इस कदर बनी इसराइल कौम से प्यार करता था, और जिससे बंदा प्यार करे, जिसके लिए अपनी जान को कुर्बान करे, जिसके लिए दूसरों से लड़े और वो ही बगावत कर जाए, तो फिर क्या कहेगा? पहले तो सब गवाहों को इकट्ठा करेगा। इसीलिए मैंने दुनिया की अदालत को बात की थी कि दुनिया की अदालत में भी ऐसा ही होता है। 2-3 गवाहों के बगैर कोई भी चीज़ वाक़ नहीं होती, फैसला नहीं होता। खुदा भी यहाँ पर कहता है, सुन ए आसमान और कान लगाए ज़मीन। हालांकि खुदा को ना आसमान की ज़रूरत है न ज़मीन की ज़रूरत है कि वो बनी इसराइल कौम की अदालत के लिए इनको बुलाए, क्योंकि खुदा के कलाम में यिर्मयाह के सीफ़े में लिखा है कि खुदा की आंखें रूए ज़मीन पर सैर करती हैं और जो उसके हुजूर झुकते हैं उनको देखते हैं, उन पर रहम करता है। खुदा को ज़रूरत है नहीं, खुदा को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। खुदा खुद हर एक चीज़ का इल्म रखता है। सुन ए आसमान और कान लगा ए ज़मीन, क्योंकि खुदा यूँ फरमाता है, मैंने लड़कों को पाला और पोसा पर उन्होंने मुझसे सरकशी की। बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहब की चरनी को, लेकिन बनी इसराइल कौम नहीं जानते। पेट रखने वाले लोग इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि पेट किस तरह वफादार होता है, और पेट रखने से जो वफादारी है उसका पाक कलाम में भी कुत्ते की वफादारी का बड़ा जिक्र किया गया है। पेट रखने वाले लोग जानते हैं कि अगर किसी जानवर को बांधकर दूर भी छोड़ आया जाए तो भी वो वापस अपने मालिक के घर पर आ जाता है। खुदा कहता है, बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहिब की चरनी को, लेकिन बनी इसराइल कौम नहीं जानते कि मैंने इनके लिए कुर्बानी दी है, मैंने इनके लिए मुल्क मिस्र में फिदिया दिया और इनको निकाल लाया हूँ, लेकिन ये कौम मुझे नहीं जानती, मेरे लोग कुछ नहीं जानते। आह खुदा कैसी आह भरता है और कहता है, खताकार घरों, बदकरदारी से लदी हुई कौम, बदकरदारों की नस्ल, मक्कार औलाद, जिन्होंने खुदावंद को तर्क किया, इसराइल के कदूस को हकीर जाना। अगर किसी के वालिदैन को बुरा कहा जाए तो उसको कितनी तकलीफ और कितना गुस्सा आएगा। तो अगर बनी इसराइल कौम को खुदा कहता है कि मक्कार कौम, तो इसका मतलब है कि उनको गुस्सा आना चाहिए, लेकिन वो उनके सर पर जूं नहीं रेंगती। और खुदा कहता है कि इसराइल के कदूस को हकीर जाना। मेरे साथ निकालिएगा ज़रा यही 5वां बाब, उसकी 5वें बाब की 24वीं आयत, यशायाह की किताब 5वां बाब 24वीं आयत। लिखा है, बस जिस तरह आग भूसे को खा जाती है और जलता हुआ भूसा बैठ जाता है, उसी तरह उनकी जड़ बोसीदा होगी और उनकी कुली गर्द की तरह उड़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने रब्बुल अल्फाज की शरीयत को तर्क किया और इसराइल के कदूस के कलाम को हकीर जाना। जब हकारत की बात है तो उसका मतलब है कि उन्होंने खुदा की शरीयत को तर्क किया है, पसे पुश्त फेंक डाला है, खुदा की शरीयत को उन्होंने छोड़ दिया है। जब खुदा की शरीयत को छोड़ दिया है तो किसी के बात को, किसी के कलाम को, किसी की तहरीर को ना मानना, इसका मतलब है कि वो उसकी तज़लील करता है। जब हम आए दिन टीवी पर न्यूज़ सुनते हैं कि फलाने शख्स ने तौहीन अदालत कर दी, इसका मतलब है कि उसने अदालत के किसी कानून को नहीं माना या उसके तहरीर करदा नोटिस को नहीं माना, उसके फैसले को नहीं माना। तो यहाँ पर भी खुदा के कलाम में लिखा है कि इन्होंने मेरी शरीयत को तर्क कर दिया है। और खुदा जब शरीयत को तर्क किया जाता है, जब गुमराही और बरगश्तगी आ गई है बनी इसराइल कौम में, तो खुदा फिर उनकी अदालत करता है। मेरे से बड़े सारे ऐसे वाक़यात हमारी ज़िंदगी में रूनुमा होते हैं जिनसे खुदा अपने लोगों की रहनुमाई करना चाहता है ताकि वो अदालत से बच जाएं। यहाँ पर अदालत का निज़ाम ये था, यहाँ पर नतीजा ये निकला
کہ خدا نے بنی اسرائیل قوموں میں تتر بتر کر دیا، اور دوسری اقوام نے، اسوری ایک وقت میں پوری دنیا پر عالمی حکومت تھے، اور انہوں نے شمالی سلطنت کو برباد کیا۔ جب شمالی سلطنت برباد ہوئی تو جنوبی سلطنت میں یوسیہ پھر کلام کرتا ہے کہ تم اپنی روشوں سے باز آؤ۔ یہ لوح الباب جو پہلا باب ہے، پھر جب ہم آگے یوسیہ کا صحیفہ پڑھتے ہیں تو اس میں یوسیہ کی پیشن گوئی ہمیں ملتی ہے۔ جب انہوں نے خدا کے کلام کو ترک کر دیا، اسوری آئے، انہوں نے شمالی سلطنت کو برباد کیا۔ اور دوسری سلطنت کو کس نے برباد کیا؟ کسی کو پتہ ہے؟ جنوبی سلطنت کو کس نے برباد کیا؟ کون تھی طاقتور حکومت؟ بابل کی حکومت۔ جنوبی سلطنت کو بابل نے برباد کیا، اور بابل کے بادشاہ نبوکدنصر ہی بابل ہیکل کے اندر سے وہ چیزیں اٹھا کر لے گیا۔ خدا نے ان کو تتر بتر کر دیا۔ دوسری اقوام آئیں، انہوں نے ان کی بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا، ان کی ماں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا۔ اور جب ہم قضات کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں کچھ ایسے ہی الفاظ ملتے ہیں کہ جو جدعون ہے وہ اناج کو کہاں پر ذخیرہ کرتا ہے؟ وہ اس کو کولوں میں چھپاتا ہے۔ دوسری اقوام آتی، ان کو پامال کرتی، ان کی عزتوں کو پامال کرتی، ان کے اناج کو لے جاتے، ان کے جانوروں کو لے جاتے۔ اس قدر انہوں نے ذلت اٹھائی، اور پھر ان کو کیا کرتے؟ اٹھا کر دوسرے ملک میں لے جاتے۔ آدھے کو ادھر جمع کر دیا، رکھ دیا، آدھے کو ادھر کسی دوسرے ملک میں لے گئے، وہاں پر رکھ دیا، اور دوسرے ملکوں سے اقوام کو اٹھایا اور بنی اسرائیل قوم میں لا کر ٹکا دیا۔ اس لیے کہ اس پاک مقام کی، جو خدا کا مقام ہے، برباد، اس کی تذلیل کی جائے۔ لیکن خدا نے بنی اسرائیل قوم کو سزا بھی دی، لیکن ان کا بقیہ محفوظ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے برکت دی تھی کہ میں اسی میں سے تمہیں برکت دوں گا۔ میرے عزیزو، جب ہم اس برکت کی بات کرتے ہیں، جب ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ خدا جو برکت بنی اسرائیل قوم کو، جس کے وسیلے سے خدا نے بنی اسرائیل قوم کو بچایا، محفوظ کیا، وہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع المسیح تھا، جس کے وسیلے سے بنی اسرائیل قوم کے بقیہ کو خدا نے محفوظ کیا۔ خدا سب کی عدالت کرے گا، آپ کی بھی عدالت ہوگی، میری بھی عدالت ہوگی، لیکن ایمانداروں کی عدالت اور غیر اقوام کی عدالت میں فرق کیا ہوگا؟ ایمانداروں کی عدالت اور غیر اقوام کی عدالت میں فرق یہ ہوگا کہ غیر اقوام کو سزا ملے گی جو خدا کو قبول نہیں کرتے، جو اگر خدا کو قبول کرتے ہیں تو اس کی شریعت کو نہیں مانتے، سزا ملے گی۔ لیکن میں اور آپ جو یسوع مسیح کو قبول کرتے، جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی عدالت میں فرق ہوگا۔ ہم جو خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کے تخت عدالت کے آگے کھڑے ضرور ہوں گے، لیکن کس لیے؟ ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے، کیونکہ میری اور آپ کی عدالت یسوع نے برداشت کی۔ ہم نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا، ہم بھی اس اقوام میں سے تھے جنہوں نے خدا کو رد کیا، خدا کو چھوڑ دیا اور بتوں کی پوجا کی۔ ہم بھی اگر ہم اپنی تیسری چوتھی پشت تک پیچھے چلے جائیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے آبا و اجداد کون تھے اور کیسی زندگی بسر کرتے تھے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہر ایک کو حساب دینا ہوگا۔ رومیوں 14واں باب اس کا 10ویں آیت سے 12ویں آیت تک ہمیں ملتا ہے۔ لیکن ایمانداروں کے لیے خدا کی عدالت سزا کے لیے نہیں بلکہ اجر کے لیے ہوگی۔ یوحنا 5واں باب 24ویں آیت جو پڑھی گئی ہے، اس میں خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جنہوں نے مجھے قبول کیا، میرے بھیجنے والے کو قبول کیا، وہ موت سے نکل کر کدھر چلے گئے ہیں؟ زندگی میں چلے گئے ہیں۔ میری اور آپ کی عدالت سزا جزا کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے خدا ہمیں لائق ہے۔ ہمارا حساب، ہماری گناہ، ہماری بدکرداریاں، یوسیہ جس کا ہم صحیفے پر غور کر رہے ہیں، یہی یوسیہ کہتا ہے اس نے ہماری بدکرداریاں اٹھا لی، اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا تاکہ ہم سزا نہ پائیں۔ میرے عزیزو، بنی اسرائیل قوم نے سزا پائی، بابل کی اسیری میں
असूरियों की असीरी में चले गए, लेकिन खुदा आज हमें फिर तंबीह करता है। मेरी और आपकी सज़ा अगर नहीं होगी तो इस बात को भी जानने की ज़रूरत है। अब्रानियों का सहीफ़ा उसका 4 बाब पढ़ने की, उसकी पहली 3-4 आयत पढ़िएगा। अभी जिनके पास है वो पढ़ सकते हैं। वहाँ पर लिखा है, अभी हम खुदा के आराम में दाखिल नहीं हुए। अभी हम खुदा के आराम में दाखिल होने का वादा यीशु के लहू से बंध गया है। वैसा ही अहद जैसा खुदा ने बनी इस्राएल कौम और खुदा के दरमियान अहद बंधा था, वैसा ही अहद यीशु और के लहू से मेरे और आपके लिए बंधा है। और मेरे और आपके लिए अहद ये बंधा है कि यीशु के लहू के वसीले से आसमान की बादशाहत के लिए हम चुने गए हैं, ज़मीन से हम मुकद्दस किए गए हैं, अलग किए गए हैं, लेकिन अभी उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है। जब हम उसमें आराम में दाखिल होने में, अभी तक हम उसमें दाखिल नहीं हुए, तो फिर ये हमें जानने की ज़रूरत है कि फिर हम ज़िंदगी कैसे गुजारें। जब हम उसके आराम में दाखिल नहीं हुए, चुने ज़रूर गए हैं, वादा ज़रूर किया गया है कि तुम्हें ज़िंदगी मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि कमज़ोर ईमान वाले मुश्किलों परेशानियों को देखकर ईमान से मुनहरफ हो जाए, यीशु का इनकार कर दे। जो यीशु का इनकार करेगा उसका ठिकाना हमेशा की आग होगा। लेकिन जब तक हम उसके आराम में दाखिल नहीं हुए तो फिर हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। जब हम 4 बाब आगे मुसलसल पढ़ें तो फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि जिस तरह उनके लिए खुदा ने ये फरमाया कि ये मेरे आराम में दाखिल नहीं होने पाएंगे, इसी तरह अगर हम उसके अहद में कायम नहीं रहेंगे, यीशु के अहद में कायम नहीं रहेंगे, तो खुदा हमें भी ये कहेगा कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाए। अगर मेरे और आपके लिए खुदा के ये अल्फाज आ जाएं कि ये मेरे आराम में दाखिल नहीं हो पाएंगे, तो मेरे असीसों हम आसमानी मुल्क कनान में दाखिल होने से पहले ही बियाबान में बर्बाद हो जाएंगे। जिस तरह खुदा ने बनी इस्राएल कौम को बियाबान में बर्बाद कर दिया और उनके 20 साल के जो बच्चे थे उनसे जो 20 साल तक थे वही मुल्क कनान में दाखिल हुए, लेकिन जो बनी इस्राएल कौम से मुल्क मिस्र से निकले थे वो उनके बुजुर्गों में से कोई भी वहाँ पर दाखिल न हो सका सिवाय यशवा और कालेब के, जिन्होंने खुदा पर ईमान रखा था। आप और मैं यीशु पर ईमान रखते हैं तो आसमानी मुल्क कनान के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। अगर हम उसका इनकार करेंगे तो बनी इस्राएल कौम की तरह हमारी अदालत होगी और खुदा हमें फिर गैर कौमों के सुपुर्द कर देगा। हाँ, इस हौलनाक मुसीबत में पड़ने से पहले यीशु के साथ बंधे रहें, और जब यीशु के साथ बंधे रहेंगे तो हमारे आस पास हज़ारों भी गिर जाएं, लेकिन खुदा आम ईमानदारों को जुम्बश नहीं आने देगा। खुदा आप सबों को बरकत दे कि यीशु के लहू के उस बंध में आप हमेशा बंधे रहें, जिसके वसीले से आसमान की बादशाहत आपके और मेरे इंतज़ार में है। खुदा आप सबों को आज के कलाम के वसीले से बरकत दे।